اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات وعیون۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آپ آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ان حضرات کے درمیان اگر کوئی رنجش رہی ہو تو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اوپر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ایک انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اس کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود آیت 69 تا 83 میں گزر چکا ہے۔ ان کے مختلف حصوں کی وضاحت ہم نے وہاں کی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، قال انا منکم وجلون۔ اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا، ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھ کر ان کی مہمانی کے لیے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے، بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا جو اس علاقے کے رواج کے مطابق اس بات کی علامت تھی کہ یہ کوئی دشمن ہے اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے انہیں خوف محسوس ہوا۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، انا لمنجوہم اجمعین، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔